یہ تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب ایک بھاری چیز میرے بیڈ روم کے کونے میں چھت توڑ کر نیچے آ گری اور ایٹک کا سامان کمرے میں بکھر گیا۔ ایک لمحے میں بستر سے اچھل کر باہر بھاگا، خوفزدہ تھا کہ پوری چھت گرنے والی ہے۔ پھر جب مجھے احساس ہوا کہ میں محفوظ ہوں تو میں نے احتیاط سے دوبارہ بیڈ روم کی طرف جھانکا تاکہ دیکھوں کہ نقصان کی وجہ کیا تھی، لیکن مجھے پتا چلا کہ جسے میں چھت کا گرنا سمجھا تھا وہ دراصل وہ ڈبوں کا ایک لمبا ڈھیر تھا جو میری بیوی نے ایک دن پہلے وہاں رکھا تھا۔ وہ اپنی الماری کی صفائی کر رہی تھی اور وہ ڈبے اچانک گر پڑے تھے۔ ایٹک سے کچھ بھی نہیں گرا تھا، نہ ہی کوئی چھت گری تھی۔ چھت اپنی جگہ سلامت تھی اور میں بھی محفوظ تھا۔ میرا نیند میں نیم بیدار ہو کر فوراً بستر سے چھلانگ لگانا، جو واقعی میں چھت گرنے کی صورت میں مجھے بچا سکتا تھا، ایمگڈلا کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیں ہنگامی حالات میں فوری حرکت میں لے آتی ہے، اس سے پہلے کہ نیوکارٹکس کو مکمل طور پر سمجھنے کا موقع ملے کہ اصل میں کیا ہو رہا تھا۔ آنکھ یا کان سے تھیلمس کے ذریعے ایمگڈلا تک جانے والا ہنگامی راستہ نہایت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہنگامی صورتحال میں وقت بچاتا ہے جب فوری رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس راستے میں صرف چند حسی پیغامات آتے ہیں۔ زیادہ تر معلومات نیوکارٹکس کے ذریعے جاتی ہے۔ اس ایکسپریس روٹ کے ذریعے جو کچھ ایمگڈلا میں رجسٹر ہوتا ہے وہ ایک مبہم سا سگنل ہوتا ہے، بس ایک وارننگ دینے کے لیے۔ جیسا کہ لیڈاکس کہتے ہیں، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ کوئی چیز کیا ہے، یہ جاننا کافی ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ براہ راست راستہ یعنی ڈائریکٹ روٹ دماغی وقت یعنی برین ٹائم میں بہت زیادہ برتری رکھتا ہے، جو 1000ویں حصے میں ناپا جاتا ہے۔ چوہے میں ایمگڈلا 12 ملی سیکنڈ میں رد عمل دے سکتی ہے۔ تھیلمس سے نیوکارٹکس کے راستے میں ایمگڈلا کو تقریباً 2 گنا وقت لگتا ہے۔ انسانی دماغ میں بھی یہی تناسب برقرار رہنے کا امکان ہے۔ ارتقائی طور پر اس براہ راست راستے نے زندگی بچانے میں بہت مدد دی۔ یہ رد عمل کے وقت میں چند قیمتی ملی سیکنڈز کی بچت کرتا ہے، جو خطرے پر تیز رد عمل کا موقع دیتا ہے۔ یہی ملی سیکنڈز ہمارے ابتدائی آباء و اجداد کی جان بچا سکتے تھے، اور اس وجہ سے یہ ہنگامی راستہ آج کے تمام میمالین برین میں موجود ہے، بشمول ہمارے اور آپ کے۔ اگرچہ انسانی دماغ میں یہ سرکٹ زیادہ تر بحرانوں یعنی کرائسس تک محدود ہے، لیکن پرندوں، مچھلیوں اور رینگنے والے جانوروں یعنی ریپٹائلز میں یہ زیادہ متحرک ہوتا ہے، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ہر وقت خطرات پر نظر رکھنے پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسا کہ لیڈاکس وضاحت کرتے ہیں، یہ قدیم غیر پیچیدہ دماغی نظام بنیادی طور پر ممالیہ سے باہر کے جانداروں میں کام کرتا ہے۔ یہ خطرے کے جواب میں ایک انتہائی تیز رفتار راستہ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ غیر محتاط بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلہری میں یہ غیر یقینی کیفیت زیادہ نقصان دہ نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ محفوظ رہنے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی ممکنہ خطرے کے اشارے پر فوراً اچھل کر بھاگ جاتی ہے، یا اگر کسی کھانے کے امکان کا اشارہ ملے تو وہ فوراً اس کی طرف لپکتی ہے۔ لیکن انسانی جذباتی زندگی میں یہ غیر یقینی کیفیت تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی غلط چیز یا غلط شخص کی طرف لپک سکتے ہیں یا اس سے دور بھاگ سکتے ہیں۔ ایک ویٹرس نے کھانے کی 6 پلیٹوں سے بھری ٹرے گرا دی جب اس نے ایک عورت کو سرخ گھنگریالے بالوں کے ساتھ دیکھا، جو بالکل اس عورت کی طرح لگ رہی تھی جس کے لیے اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ یہ غیر واضح جذباتی غلطیاں سوچ سے پہلے محسوس ہونے پر مبنی ہوتی ہیں۔ لیڈاکس اسے پیشگی جذبات کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رد عمل ہوتا ہے جو غیر مکمل اعصابی معلومات پر مبنی ہوتا ہے، جو ابھی تک مکمل طور پر ترتیب اور پہچان کے قابل نہیں بنی ہوتی۔ یہ ایک بہت ہی خام قسم کی حسی معلومات ہوتی ہے، کچھ ایسے جیسے نیم دیٹ ٹیون گیم میں چند نوٹس سن کر پوری دھن پہچاننے کی کوشش کرنا۔ یہاں بجائے کسی مکمل تصویر کو سمجھنے کے، ایمگڈلا ابتدائی چند علامات پر ہی پورے منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایمگڈلا کو کوئی اہم حسی پیٹرن محسوس ہوتا ہے تو یہ جلدی نتیجہ اخذ کر کے فوراً رد عمل دے دیتا ہے، اس سے پہلے کہ مکمل تصدیق ہو، یا کبھی کبھار کسی تصدیق کے بغیر ہی۔ یہ حیرانی کی بات نہیں کہ ہم اپنے شدید جذبات کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے، خاص طور پر جب وہ ہمیں اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایمگڈلا بعض اوقات غصے یا خوف کے جنون میں رد عمل دیتا ہے، اس سے پہلے کہ نیوکارٹکس کو سمجھنے کا موقع ملے
چلے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ خام جذباتی رد عمل سوچ سے پہلے پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی منطقی عمل سے آزاد ہوتا ہے۔